بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو شخص کسی دوسرے کا راز آپ کے سامنے کھولتا ہو اس کو اپنا راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ آپ کا راز دوسروں کو ضرور بتائے گا۔ محنت آہستہ آہستہ لیکن مسلسل کرو۔ آپ پہاڑ تو کاٹ سکتے ہو لیکن اس کو اپنے کندھے پر اٹھا نہیں سکتے۔ جو شخص غلطی کے بعد آپ سے معافی مانگے وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے۔ جو شخص اونچی لہجے میں بات کرتا ہو اس کے سامنے اپنا منہ کبھی مت کھولنا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سست اور کاہل دوستوں کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ زندگی بھر پریشان رہو گی۔ تیز ترین دماغ چاہتے ہو تو وقت پر سویا کریں، کیونکہ دیر تک جاگنے کی عادت دماغ کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی چہرے کے 43 مسلز کو متحرک کر دیتی ہے، جس سے چہرے میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ ہنسی سے جلد قدرتی طور پر چمکتی ہے اور جسم میں خون کے سفید خلیات کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنسی دماغ کی یادداشت اور سیکھنے کے حصے کو متحرک کرتی ہے، آپ کو ذہنی طور پر متحرک رکھتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، کامیابی ہضم نہ ہو تو دکھاوا شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، اختلاف ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، بات ہضم نہ ہو تو چولی شروع، ناکامی ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ ناظرین، زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھو، ایک اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ انسان فطر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار پھچاڑ کر ٹکرایا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کل جہنم کی آگ کس کس پر حرام ہوگی؟ ہر نرم مزاج آسانی پیدا کرنے والے لوگوں سے قریب اور ان کے کام آنے والے شخص پر۔ ناظرین، زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال بالوں کے جڑنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے؟ خاص طور پر مردوں میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دائمی کھانسی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے کیرے اور لیموں کا رس مکس کر کے چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی؟ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے خون کی کمی چند دن میں دور ہو جاتی ہے۔ ہر کی گلاب اور گلیسرین ملا کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن کی جلد بہت زیادہ خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا دے، جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل قدمی کر لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ بادام کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوگی اور یادداشت بہترین ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عبداللہ بن دینار رحم اللہ سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی خلوتوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین، چکندر کو صحت اور خوبصورتی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے نہ صرف سلاد میں کھاتے ہیں بلکہ اس کا جوس اور سوپ بھی بنا کر پیتے ہیں۔ چکندر کے جوس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کو باندھ کر جسم کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ چکندر نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ خشک جلد اور محاسوں کو روکتا ہے، داغ دھبوں کو کم کرتا ہے اور جلد کی رنگت کو بہتر بنانے اور بالوں کی نشو و نما کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ چکندر کو باقاعدگی سے کھانے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال نیند کی کمی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کڑوی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، اس سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں۔
انار کا جوس، پھل اور سبزیاں استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو یعلم احدکم حقیقت جہنم لسرح منہا حتی ینقطع صوتہ ولصلی حتی ینکسر صلبہ۔ اگر تم میں سے کوئی جہنم کی حقیقت کو جان لے تو وہ اس قدر چیخے گا کہ اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اور وہ اتنی نماز پڑھے گا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ ناظرین، خوش رہنے کا عمل خون کی گردش کو بہتر بناتی ہیں، دل کی دھڑکن کو نارمل لگتی ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہنسنے سے جسم کو سکون ملتا ہے، کام کے دوران توجہ مرکوز کرنے، تخلیقی صلاحیت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی تحقیقوں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ہنسنا قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ ہنس جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ دماغ کے دکھ اور درد کو دور کرتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ نیند کی کمی ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے، جیسے کہ توجہ میں کمی اور موڈ خراب ہونا۔ جو نوجوان زیادہ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں وہ نیند کی کمی کے باوجود بہتر ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ روزانہ کی جسمانی سرگرمیاں بھی نیند کی کمی کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ میٹھے مشروبات میں زیادہ شوگر خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھاتی ہیں، جو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر سکتی ہیں۔ ماہرین طب نے ہدایت کی کہ میٹھے مشروبات کا استعمال محدود کیا جائے اور متوازن غذا اختیار کیا جائے، جس میں وٹامن ڈی، آئرن اور پروٹین شامل ہوں۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بھی بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، آپ کا سکون آپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، اس لیے وہ دروازے بند کر دیں جو زہریلے فن کی ہوائیں اندر لاتے ہیں، اور وہ کڑکیاں کھول دیں جس سے محبت اور امید داخل ہو۔ زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ قبض سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خوراک میں فائبر کی مقدار بڑھائیں، وافر مقدار میں پانی پیئے، باقاعدگی سے ورزش کریں اور جنک فوڈ سے مکمل پرہیز کریں۔ قبض دور کرنے کے لیے سب سے پہلے آدھا گلاس گرم دودھ میں 2 چمچ پیول کی بوسی اور 1 چمچ زیتون کا تیل ملائیں اور اسے اتنی دیر تک کھلاتے رہے کہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ بآسانی پیا جا سکے۔ اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل پی لیا جائے تو نہ صرف یہ قبض کشا ہے بلکہ آنتوں میں ہونے والے خشکی کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی کارآمد ہے۔ جب کوئی عورت کتاب پڑھتی ہے تو جان لو کہ اس کے خاوند اور اولاد نے بھی وہ کتاب پڑھ لی، یعنی کہ وہ عورت اپنے قول و عمل سے اسے اپنی نسل میں منتقل کر دیتی ہے۔ وزن کیسے کم کریں؟ وزن کم کرنے کے لیے چینی کا استعمال کم کریں۔ چینی ہمیں موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کے بہت سے مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا استعمال کم کریں جس میں چینی شامل کی گئی ہو، مثال کے طور پر آئس کریم، سافٹ ڈرنک، انرجی ڈرنک وغیرہ۔ اس کے علاوہ مصنوعی دودھ اور مصنوعی دہی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کافی استعمال کریں۔ طبی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کافی کے استعمال کی وجہ سے دل اور جگر کی کافی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 کپ کافی کا استعمال آپ کو جگر کی بیماری سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ڈرنک کا استعمال بالکل ترک کریں۔ سستی ختم کریں۔ اگر آپ روزمرہ زندگی میں کوئی بھی جسمانی سرگرمی نہیں کر رہے اور آپ زیادہ وقت اپنے بستر پر گزار رہے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ٹائپ 2 ذیابیطس اور موٹاپے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وزن اور چربی کو کم کرنے کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ واک لازمی کریں۔ متوازن غذا کا استعمال۔ ہم متوازن غذا کی مدد سے اپنے صحت کو بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ جسم کی چربی کو کم کرنے کے لیے صحت مند کھانے اپنے پروٹین میں شامل کریں۔ قدرتی غذاؤں کا استعمال، جن میں پھل سبزیاں شامل ہیں، ان کا استعمال کریں۔ دوڑنا بہترین ایکسرسائز ہے۔ دوڑنے کی ورزش باقاعدہ سر انجام دینے سے دل کو جوان رکھنے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر جوانی سے بڑھاپے تک روز 4 منٹ دوڑنے سے دل مضبوط اور لچکدار رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی 40 یا 50 سالہ شخص
دوڑنے کی اور دیگر باقاعدہ ورزشیں شروع کریں تو بھی بیٹھے رہنے والے زندگی کے منفی اور مضر صحت اثرات کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص باقاعدگی سے ورزش نہ کرے تو اس کا دل سخت ہو سکتا ہے اور وہ خون کو پہلے جیسے مؤثر طریقے سے پمپ نہیں کر پائے گا۔ مستقل ورزش، خاص طور پر دوڑ جیسی ڈائنامک ورزش، دل کو لچکدار رکھتی اور اسے سخت ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک لچکدار دل خون بھرنے کے دوران زیادہ پھیلتا اور ہر دھڑکن کے ساتھ زیادہ خون باہر پمپ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک سخت دل میں خون بھرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ جسم میں خون پمپ کرنے کا عمل انجام دینے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بار بار چیخنا کمزور قوت مدافعت کی علامت ہے۔ سانس پھولنا پھیپھڑوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ دانتوں سے بار بار خون آنا وٹامن سی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، بیری کے پتوں سے علاج، موٹاپے سے نجات۔ بیری کی راکھ یا گوند آپ کسی پنساری سے بھی لے سکتے ہیں اور درخت سے تازہ حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چمچ زیتون کا تیل اور عرق بادیان 5 تولے کے ساتھ صبح چند دن تک استعمال کرنے سے بدن کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور بڑا ہوا فیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں کے امراض سے نجات، سر پر بیری کے پتوں کا لیف لگانا بالوں کو صحت مند اور خوشنما بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر کی جلد کے امراض دور رہتے ہیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں۔ منہ کے امراض سے نجات، بیری کے تازہ پتوں کا جوشانا نمک ملا کر غراروں کے لیے استعمال کرنا گلے کی خراش، منہ کی سوزش، مسوڑوں سے خون بہنا اور زبان پھٹ جانے کے امراض میں شافی ہیں۔ دماغی امراض سے نجات، ایسے ذہنی مریض جن کا دماغ بہت سست ہو، ان کے علاج کے لیے مٹھی بھر خشک بیر آدھ لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالے جائے جب پانی آدھا رہ جائے، پھر اس میسے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے قبل پھر اس میسے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے قبل مریض کو کھلایا جائے۔ یہ علاج دماغ کی کارکردگی بڑھا کر مریض کو فعال بنا دے گا۔ بلند فشار خون کا علاج، بیری کے 1 تولہ پتے صبح کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، شام کو مل چان کر چینی ملا کر پینے سے انشاءاللہ شریانوں کی لچک بحال ہو جائے گی اور مرض دور ہوگا۔ ناظرین، الفاظ ہمارے لہجے کے محتاج ہوتے ہیں۔ سخت لہجے میں کی گئی اچھی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے، جبکہ اچھے اور نرم لہجے میں کی گئی گفتگو مخاطب کو متاثر کرتی ہے اور بہتر نتائج دیتی ہے۔ کسی سے بحث مت کرو، کیونکہ جاہل سمجھے گا نہیں، ضدی قائل نہیں ہوگا، متعصب سنے گا نہیں اور موقع پرست تمہاری ہر بات کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ خاموش زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جو بولتا ہے اسے بولنے دو اور جو یقین کرتا ہے اسے یقین کرنے دو۔ اپنے اصول دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، خاموش رہنا سیکھو۔ ہر کوئی صحیح اور غلط جانتا ہے، لہٰذا خود کو پریشان مت کرو۔ جسمانی تھکاوٹ کا علاج، اگر آپ تھکاوٹ، جسم درد، کمر درد، جوڑوں کے درد، کمزوری اور خون کی کمی سے پریشان ہیں، ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے اور ہر قسم ادویات کھا کر پریشان ہو چکے ہیں، تو ایسے افراد صبح ناشتے میں ساگودانہ کی کھیر ضرور کھائے اور ساری پریشانیوں کو بھول جائے۔ ساگودانہ کھانے سے نہ صرف جسم کے درد اور نہ صرف کمزوری میں افاقہ ہوگا بلکہ خون کی کمی بھی دور ہوگی۔ ساگودانہ کی کھیر بنانے کا طریقہ، ایک برتن میں 3 کپ دودھ ڈال کر پکائے۔ جب دودھ ابل جائے تو اس میں 3 چمچ ساگودانہ 1 سے 2 گھنٹے بھیگا ہوا دودھ میں شامل کر لیں اور اس میزے کو 15 سے 20 منٹ تک پکنے دیں اور چمچ ہلاتے رہیں تاکہ اس کی کھیر گاڑھی ہو جائے۔ پھر اس میں آدھا کپ چینی شامل کر کے اس میں 3 سے 4 سبز الائچیاں بھی شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آخر میں بادام، کشمش اور خشک وجات بھی شامل کر لیں۔ اچھی طرح مکس ہونے پر اور گاڑھا ہونے پر اسے اتار لیں۔ ساگودانہ کی مزیدار کھیر تیار کے خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرے گی اور جنسی مسائل سے بھی نجات دے گی۔ جب خدا تمہیں ایک نئی شروعات عطا کریں تو پرانی غلطیوں کو نہ دہراؤ، کیونکہ ہر نیا آغاز ایک موقع ہے کہ تم اپنی زندگی کی بہتر کہانی لکھو۔ زیادہ دنائی کے ساتھ راستے اختیار کرو اور یہ ثابت کرو کہ تم نے ان زخموں اور ٹھوکروں سے سبق سیکھ لیا ہے جو ماضی میں تمہیں ملے تھے۔
رات کو جلدی نیند نہ آنا دماغی دباؤ کی نشانی ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگتے رہنے سے حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا دوران خون کی خرابی کی علامت ہے۔ وزن تیزی سے کم ہونا شوگر یا ٹی بی کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بار بار بال جوڑنا جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کی نشانی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتی، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہیں، کیونکہ تمہارا اللہ نہیں تمہیں چھوڑتا ہے اور نہیں تم سے بیزار ہوتا ہے۔